الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد پچھلے جمعہ میں حسن اخلاق کے ضمن میں ان اوصاف کا یا ان اخلاق کا ذکر شروع کیا گیا تھا جن کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور ان کے مقابل ان برے اخلاق کا جن سے بچنا اجتناب ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے ایک وصف کا بیان ہوا تھا حلم، اور اس کے مقابل غصہ، بیجا غصہ، اس کی حرمت کا بیان ہوا تھا۔ کچھ تھوڑا سا تتمہ اس بیان کا باقی ہے، لیکن وہ انشاءاللہ جو احادیث آ رہی ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر ذکر کی ہیں، ان کے ذیل میں انشاءاللہ وہ باتیں آ جائیں گی۔ تو یہ حدیث ہے عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم۔ یہ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی یہ پوچھا کہ نیکی کیا چیز ہے اور گناہ کیا چیز ہے۔ مقصود یہ تھا کہ نیکی کے بارے میں بھی کوئی مختصر بات ایسی ارشاد آپ فرما دیں جو جامع ہو اور جس کی روشنی میں پتہ چل جائے کہ فلاں کام نیک ہے، فلاں کام کرنے کا ہے، اور گناہ کے بارے میں بھی کوئی جامع بات آپ ارشاد فرما دیں کہ نیکی کیا ہوتی ہے اور گناہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہن۔ دو مختصر تعریفیں فرمائیں، نیکی کی بھی اور گناہ کی بھی۔ نیکی کی تعریف یہ فرمائی کہ البر حسن الخلق، کہ نیکی نام ہے خوش اخلاقی کا، اچھے اخلاق کا نام ہے بر، نیکی۔ یعنی اگر اخلاق صحیح ہو جائیں، درست ہو جائیں، اچھے ہو جائیں تو نیکی کے تمام شعبے اس کے اندر حاصل ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ خوش اخلاقی کے معنی یہ ہے، اخلاق کے اچھے ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان کی طبیعت، انسان کے باطن میں صحیح جذبات پیدا ہونے لگیں، صحیح خیالات پیدا ہونے لگیں، جذبات میں اعتدال آ جائے، انسان کی طبیعت میں اعتدال آ جائے، یہ ہے حسن خلق کے معنی۔ اور یہ چیز حاصل ہو جائے تو ساری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ جب اخلاص پیدا ہو گیا فرض کرو اللہ کے لیے کہ ہر کام آدمی اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے،
اخلاص پیدا ہو گیا، تواضع پیدا ہو گئی، ایثار پیدا ہو گیا، دوسروں کی غمخواری ہمدردی پیدا ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. یہ اخلاق جب پیدا ہو جاتے ہیں تو سارے کام انسان کے درست ہو جاتے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں ارشاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے یعنی دل، کہ اگر وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. یہ طبی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا دار و مدار انسان کے دل پر ہے، اور روحانی اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اس گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اخلاق وابستہ کر رکھے ہیں. وہ اخلاق اگر درست ہو جائیں تو سارے اعمال درست ہو جاتے ہیں، وہ خراب ہو جائیں سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے حسن الخلق سے تعریف فرمانا نیکی کی یہ ایک جامع تعریف ہے کہ جب یہ درست ہو جائے گی، یعنی دل درست ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اس میں پیدا ہو گئی، اخلاص پیدا ہو گیا، تو اس کی عبادات بھی درست ہو جائیں گی، اس کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے، اس کے اخلاق بھی درست ہو جائیں گے، اس کی معاشرت بھی درست ہو جائے گی. اس لیے جامع تعریف فرما دی کہ نیکی ہے اخلاق کی درستی، حسن الخلق. اور اس کے مقابلے میں گناہ کی تعریف یہ فرمائی کہ والاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ یوں سمجھ لو وہ چیز ہے جس سے تمہارے دل میں خلش پیدا ہو، یعنی وہ کام کرتے ہوئے تمہارے دل میں رکاوٹ پیدا ہو، اور تم اس بات کو پسند نہ کرو کہ تمہارا وہ عمل دوسروں کے علم میں آئے. یعنی ایسا کام جس کو کرتے ہوئے دل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، بھائی پتہ نہیں اچھا ہے برا ہے، کروں کہ نہ کروں، کچھ دل آمادہ نہیں ہو رہا، مطمئن نہیں ہو رہا، اور اگر کر لیا تو یہ خواہش ہے کہ بھائی لوگوں کو دوسروں کو پتہ نہ چلے تو اچھا ہے. یہ کام جب ہو تو سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے. اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے دل میں ایک عجیب چیز پیدا فرما دی، جس کو مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے وہ ضمیر ہے، کوئی کہتا ہے وہ نفس لوامہ ہے. ایک ایسی چیز پیدا کر دی ہے انسان کے دل میں جو برائی کی برائی کا احساس دلاتی ہے اور اچھائی کی اچھائی کا احساس دلاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے دل میں پیدا کر دی. تو وہ جو کانٹا ایک لگا ہوا ہے ایک مومن کے دل میں، تو برا کام کرتے ہوئے وہ کانٹا انسان کے دل میں چبھتا ہے. اسی چبھن کا نام ہے تردد، شک، خلش. وہ خلش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام پتہ نہیں کروں کہ نہ کروں، اچھا ہوگا یا برا ہوگا. یہ خلش جو پیدا ہو رہی ہے، فرماتے ہیں جب تک کہ تمہیں کسی کام کا شرعی حکم معلوم نہ ہو تو جہاں خلش پیدا ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو، رک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ ہے. یہ اس لیے بتا دیا، عام آدمیوں کو ایک اصول بتا دیا، کیونکہ ویسے تو شریعت نے کھول کھول بتا دیا کہ فلاں کام حرام ہے، فلاں کام حلال ہے، فلاں جائز ہے، فلاں ناجائز ہے. لیکن ہر ایک آدمی کو ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا، تو کرتے ہوئے ایک مومن کے دل میں کبھی کبھی خلش پیدا ہوتی ہے، کانٹا سا کھٹکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بس وہاں رک جاؤ، اس واسطے کہ یہ جو خلش تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام میں کچھ نہ کچھ برائی ضرور ہے. اور کم از کم یہ کرو کہ اگر کوئی جاننے والا موجود ہے تو پوچھ لو اس سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. اور جب تک کہ پوچھ کر اطمینان نہ ہو جائے اس کے جائز ہونے کا یا حلال ہونے کا، اس وقت تک وہ کام نہ کرو. یہ ایک اصول بیان فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس سے رکاوٹ ہو. مگر یہ اس وقت ہے، ذرا سمجھ لیجئے، کہ یہ کانٹا
جو اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے دل میں، جو روکتا ہے ٹوکتا ہے انسان کو برے کام کی، یہ اس وقت جبکہ انسان کی فطرت سالم ہو، سلیم ہو، اور گناہوں کی کثرت نے اس کو بے حس نہ بنا دیا، اللہ بچائے، تو اس وقت یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو یہ کانٹا کھٹکتا رہتا ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اور جائز ناجائز حلال حرام سب کچھ کرتا چلا جاتا ہے غفلت کے عالم میں، تو بے تحاشا کرتا ہے گناہ اور بے فکری سے کرتا ہے، غفلت سے کرتا ہے، تو کرتے کرتے یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پھر یہ کانٹا کھٹکنا بند کر دیتا ہے، پھر انسان کے اوپر غفلت طاری ہو جاتی ہے، دل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس کے بعد غلط سے غلط کام کے وقت میں بھی دل میں کوئی احساس پیدا نہیں ہوتا اور وہ کھٹکنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ پھر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ذوق بگڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر یہ کانٹا صحیح کھٹکنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے صاحب مجھے تو کبھی نہیں کھٹکتا، میں تو شراب بھی پیوں اور گناہ کا کام بھی کروں اور بدکاری بھی کروں معاذ اللہ، اور میرے دل میں تو کوئی کھٹکتا ہے نہیں، لہذا میرے لیے تو گناہ نہ ہوا۔ تو وہ اس لیے نہیں کھٹکتا کہ گناہ کر کر کے اس کو بیکار کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی یاد رکھنے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی مومن، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اس گناہ سے سیاہ نقطہ لگ گیا۔ اب اگر اس نے گناہ کے اوپر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، نادم ہو گیا، بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھے معاف فرما دی، تو یہ نقطہ مٹا دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کے بعد پھر دوسرا گناہ کر لیا تو ایک اور نقطہ لگ جائے گا، اور گناہ کر لیا ایک اور نقطہ لگ جائے گا، اور گناہ کر لیا اور نقطہ لگ جائے گا، یہاں تک کہ جب آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے دل کے زنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، جو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، اللہ بچائے۔ اب یہ نقطہ کیسا ہوتا ہے اور زنگ کیسے لگتا ہے؟ چیر کے دیکھو دل میں تو کالا نقطہ نظر شاید نہ آئے، لیکن یہ نقطہ لگنے کے معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک صلاحیت رکھی ہے اچھے برے کے امتیاز کی، یہ سیاہی اس امتیاز کی صلاحیت کو ختم کرتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب انسان بڑھتا چلا جاتا ہے وہ صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے اور زنگ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کوئی ذرا سی بھی خلیش پیدا نہیں ہوتی اس کے اندر، تو اس کا تو اعتبار نہیں۔ لیکن ایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں جو کھٹک پیدا ہوتی ہے تو اس کو اعتبار